ٹائم کافی گزر چکا ہے، موسم بھی صحیح نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں جلد ہی آپ کی زحمتوں کو ختم کر دوں گا۔ 10-12 آیتیں مجھے پڑھنے دو۔ ارشاد خداوند یہ اے ایمان لانے والے متقی بن جاؤ، اور جب متقی بن جاؤ تو صادقین کی معیت اختیار کرو۔ ماں کی قرآن میں 3 معنی ہیں۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس لیے کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں۔ ماں مانے مثل، ماں مانے مثل، تو رسول نے بھی کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے مثل ہے، قرآن علی کے مثل ہے۔ دوسری ماں کی معنی پیروی کرنا، فرمان بردار ہونا۔ قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے جس پر مسلمانوں کو بڑا ناز ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ اگر ماں کی معنی ساتھ ہیں تو پھر مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو ساتھ ہیں ان کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ پتا چلا بھاگ کر بتایا کہ ماں کی معنی ساتھ نہیں، ماں کی معنی فرمان بردار ہیں، پیروی کرنے والے۔ محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے پیروی کرنے والے ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ ماں کی تیسری معنی ہے ساتھ۔ اگر ماں کی تیسری معنی ساتھ ہے تو سورۃ نور میں ارشاد ہوا، اور اللہ نے یہاں بتایا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ بھئی فیصلے 2 ہیں، قرآن کو اللہ تو دیکھنے میں نہیں آتا، 2 فیصلے ہیں، یا قرآن کا فیصلہ ہے یا رسول کا فیصلہ ہے، تو کم از کم ایک کو تو مانو، یا قرآن کے فیصلے کو مانو یا رسول کے فیصلے کو مانو۔ دیکھو ارشاد ہو رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا۔ لفظ انما سے آیت شروع ہوئی، کلمہ حسر سے آیت شروع ہوئی۔ میرے حبیب مومن صرف وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان، تیری ذات پر ایمان، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، اور جب مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں تو بغیر اجازت چھوڑ کے بھاگ نہ جائے۔ پتا چلا جو میدان جنگ سے رسول کو چھوڑ کے بھاگے وہ مومنی نہیں، جب مومنی نہیں تو امیر المومنین گائے کے۔ توجہ چاہ رہا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلند بلند کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ بھائی سورۃ جمعہ میں ارشاد ہوا، سورۃ جمعہ میں اے ایمان لانے والے متقی بن جاؤ، اور جب متقی بن جاؤ تو صادقین کی معیت اختیار کرو۔ موسوم کا فرمان ہے القرآن حی لا یموت، قرآن مرتا نہیں، قرآن زندہ ہے۔ نہ قرآن مرتا ہے نہ مرے گا، قرآن زندہ ہے۔ بھائی جب قرآن زندہ ہے تو وہاں سے قرآن بھی زندہ ہے۔ پتا چلا جب تک یہ آیت رہے گی صادقین کا وجود رہے گا۔ صادقین کا آج اگر مومن ہیں متقی ہیں تو صادقین کا وجود بھی ہونا چاہیے۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ نے 10 نشانہ بتائی ہیں صادق کی۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
والنبيين الله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ نے پھر متقین کی 10 نشانیاں: اللہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، پھر اللہ کی محبت میں کھلائیں غریبوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، نئے مسلمانوں کو، پھر نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر جو وعدہ کرے مکر نہ جائے. پتا چلا جو وعدہ کر کے پھر جائے وہ مومن نہیں ہے، وہ صادق نہیں ہے. مسلمان کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کے 14ویں پارے میں ہے کہ بخاری میں ہے 14ویں پارے میں کہ رسول نے جب جناب ابو طالب دنیا سے جا رہا تھا تو کان میں کہا چچا کلمہ پڑھو، چچا کلمہ پڑھو. یہ کان کی بات ملاؤں کو سمجھ میں آ گئی، اور جو غدیر میں اعلان کیا وہ سمجھ میں نہیں آئے. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اور پھر جو وعدہ کریں وہ پورا کریں، اور پھر صبر کریں، پھر صبر کریں، پھر صبر کریں. کیسے؟ حین الباس، کہ میدان جنگ میں جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے بھاگے نہیں. پتا چلا صبر یہ ہے، اصلی صبر کو یہ چھپاتے ہیں. اصل صبر ہے میدان جنگ میں لڑنا. ارے شیعہ بے صبر ہیں روتے ہیں، شیعہ بے صبر ہیں روتے ہیں. رونا بے صبری نہیں ہے، بے صبری ہے میدان جنگ سے بھاگنا. اگر علی میدان جنگ سے بھاگا ہے تو بے صبر شیعہ ہیں، اور کوئی اور بھاگا ہے. توجہ ہے میری گفتگو پر، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ جمعہ میں، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. میرے حبیب ان کو کہہ دو، اے یہودیو، بھائی جمعے کی نماز میں یہودی کہاں سے آ گئے؟ میرے حبیب کے میرے حبیب کہہ دو یہودیوں کو، اے یہودیو، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اگر تم سچے ہو تو آؤ میدان جنگ میں موت کی تمنا کرو. اگر سچے ہو تو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. میرے حبیب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. میں ایسے ظالموں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. پتا چلا جو موت سے ڈرے وہ یہودی بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، ظالم بھی ہے. میں نے سب کچھ کہہ دیا. یعنی جو موت سے ڈرے وہ یہودی بھی ہے، ظالم بھی ہے، جھوٹا بھی ہے. افسوس کی بات ہے جو موت سے ڈرے وہ تو یہودی بھی ہے، ظالم بھی ہے، جھوٹا بھی ہے. تو جو جنگ خیبر میں یہودی سے ڈرے وہ تو خلیفۃ المسلمین کیسے بن گیا؟ جو یہودی سے ڈرے جنگ خیبر میں وہ خلیفۃ المسلمین کیسے ہو گیا؟ اور خدا دیکھو قرآن میں الفاظ کیسے ہیں، قرآن میں الفاظ کیسے ہیں. یہ جو سورۃ کوثر ہے، بھائی نسیم باز نے آپ سے تفصیل گفتگو کی. سورۃ کوثر کا شان نزول کیا ہے؟ سورۃ کوثر جب رسول کا بیٹا انتقال کر گیا تو ارشاد خداوندی ہوا، وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا کہ جب اولاد ہی مر گیا تو مشن ختم،
پروگرام ختم. یہ سورت فرقان کی آیت ہے. سورت فرقان مکی آیت ہے. میرے حبیب کافر کہتے ہیں کہ جب رسول کا بیٹا اولاد ہی نہیں رہا, جب رسول کا اولاد ہی نہیں رہا تو پروگرام ختم. پتا چلا کافر تھے لیکن ان کو بھی عقل تھی کہ پروگرام اولاد چلاتے ہیں, یار نہیں چلاتے. پروگرام اولاد چلاتا ہے, اولاد چلاتا ہے پروگرام. پروگرام دوست نہیں چلاتے. تو قرآن میں ارشاد ہوا لئی سورت کوثر, یہ جناب سیدہ کے شان میں نازل ہوئی. سورت کوثر جناب سیدہ کے شان میں, انا آتینا کل کوثر فصل ربک ونہر ان شانک هو الابتر. دنیا کہتی ہے, شیعہ تبرے کرتے ہیں. میں نے کہتا قرآن حکیم کی وہ سورت دکھاؤ جس میں تبرہ نہ ہو. دنیا کہتی ہے شیعہ تبرے کرتے ہیں. میرا ان سے سوال ہے کہ وہ سورت دکھاؤ جس میں تبرہ نہ ہو. چھوٹے میں چھوٹی سورت ہے سورت کوثر, اس میں تبرہ بھی ہے تولا بھی ہے. پہلی دو آیتیں تولا, انا آتینا کل کوثر فصل ربک ونہر ان شانک هو الابتر. یہ ہے تبرہ. تیرے دشمن ہوں گے بے نسل, تیرے دشمن ہوں گے بے نسل. ارے 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہاں تک تولا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ تبرہ. ہر صورت میں تبرہ بھی ہے تولا بھی ہے. پہلے تبرہ بعد میں تولا, پہلے تبرہ بعد میں تولا. قدرت سے جب ہم نے پوچھا یا اللہ پہلے تبرہ کیوں, آدھے پہلے دل کو نجاست سے پاک رکھو, تبرہ کر کے غیروں کو دل سے نکالو, تب آئے گی آل محمد کی محبت تمہارے دل میں. پہلے دل کو پاک کرو, نجاستوں کو دور کرو, پھر آئے گی محمد آل محمد کی محبت تمہارے دل میں. تو قرآن میں ارشاد ہوا, اسی لیے رسول کا فرمان ہے کہ جو مسلسل اپنی نمازوں میں سورت کوثر پڑھتا ہے, قیامت کے دن اس کو کوثر میں پلاؤں گا, اس کو کوثر میں پلاؤں گا. یہ جناب سیدہ کے شان میں آیت نازل ہوئی. تو میں کر رہا تھا کہ جنگ خیبر میں جو بھاگے, جو جنگ خیبر میں جو موت سے ڈرے, جو موت سے بھاگے, وہ تو یہودی. تو جو یہودی سے بھاگے وہ خلیفۃ المسلمین کا آئے گا. تو ارشاد ہو رہا ہے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. عجیب آیت ہے. میں نے کہا ایک ایک آیت پر مناظرہ ختم ہونا چاہیے. سورت الحجرات میں ارشاد ہوا, وہی آیت شروع ہوئی نماز سے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون. میرے حبیب صادق صرف وہ ہیں جن کا آپ پر ایمان, میری ذات پر ایمان, اور نہ آپ کی وحدانیت میں شک کریں, نہ میری وحدانیت میں شک کریں, نہ آپ کی نبوت میں شک کریں, اور پھر جہاد کریں مالی اور جانی. دیکھو آیت کے الفاظ دیکھو, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون. دیکھیں کتنی عجیب آیت ہے. انما سے شروع, کلمہ حسر سے شروع. میرا حبیب مومن اور صادق وہ ہیں جن کا آپ کی ذات پر ایمان, میری ذات پر ایمان, اور ایمان لانے کے بعد شک نہ کریں. تو جو شک کرتے کرتے مر گئے, ارے جن کی زندگی گزری شک میں, وہ مومن ہی نہیں. صادق کہاں سے آئے, صادق کہاں سے آئے, صادق کہاں سے آئے. توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. قرآن میں ارشاد ہوا سورت حشر میں, سورت الحشر 28 بار جو سورہ ارشاد ہوا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.
جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ صادق ہیں۔ کون سی مشکل آیت ہے، کون سی مشکل آیت ہے کہ محکمات آیت میں سے نہیں، متشابہات آیت میں سے نہیں۔ کون کہتا ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ ہیں صادق۔ جو اللہ کی مدد کریں وہ صادق، جو رسول کی مدد کریں وہ صادق۔ کہتے ہیں یا علی مدد کہاں ہے، دنیا کہتے ہیں یا علی مدد کہاں ہے، سو دکھاؤ علی سے زیادہ کوئی صادق ہو سکتا ہے؟ ارے پنتنے پاک سے کوئی صادق زیادہ ہو سکتا ہے تو یہ صادق ہیں جو اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ ارے مباہلے سے زیادہ کوئی صادق ہو سکتا ہے؟ مباہلے سے زیادہ، مباہلے سے زیادہ کوئی صادق ہو سکتا ہے؟ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحج میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بچتے رہو بتوں کی نجاست سے اور بچتے رہو جھوٹ کی نجاست سے، بچتے رہو بتوں کی نجاست سے اور بچتے رہو جھوٹ کی نجاست سے۔ یعنی ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہے تو وہ نجس ہے، ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہے تو نجس ہے، ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا کی ہے تو وہ نجس ہے۔ اور نجاستیں ہیں تین، نجاستیں ہیں تین، طبعی نجاست، طبعی نجاست، ایک لمحہ بھی حرام کھایا یا حرام پیا وہ طبعی اعتبار سے نجس ہے، طبعی اعتبار سے نجس ہے۔ عقلی نجاست ایک مرتبہ بھی بتوں کی پوجا کی، جوا کھیلا تو عقلی اعتبار سے نجس ہے۔ شرعی اعتبار سے نجس کبھی کافر رہے، کبھی مشرک رہے، کبھی منافق رہے، تو جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر رہا، مشرک رہا، منافق رہا، وہ شرعی اعتبار سے نجس۔ ارے جہاں ایک نجاست آ جائے وہ صادق نہیں، نہیں میں نہیں سمجھا سکا۔ آئیے چلتا ہوں، روزانہ آپ سنتے ہیں، آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، میرے حبیب قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت مانگتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد رسول 3 دن قرآن پڑھتا رہا لیکن نصرانیوں نے نہ مانا، تو اتنا تو پتا چلا کہ جب قرآن رسول کے لیے کافی نہیں تو اصحابوں کے لیے کافی کیسے ہوگا؟ دنیا کہتی ہے، دنیا کہتی ہے قرآن میں علی کا نام نہیں، قرآن میں ان کا نام نہیں۔ سنو، قرآن میں ان کے نام ہیں اور ان کے نام ہی نہیں ہے۔ لفظ امام قرآن میں 12 مرتبہ، لفظ علی قرآن میں 12 مرتبہ، لفظ مصطفیٰ قرآن میں 12 مرتبہ۔ ارے مہینوں کے نام 12 ہیں، جناب موسیٰ کے نقیب 12 ہیں، جناب عیسیٰ کے حواری 12، آسمان میں برج 12، ہم شیعوں کے امام 12۔ علی کا نام قرآن میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، علی کا نام نہیں۔ ویسے بھی صراط مستقیم نام ہے میرے مولا علی کا، ویسے بھی صراط مستقیم میرا نام ہے الحمد میں میرے مولا علی کا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب نام ہے میرے مولا علی کا۔ سورت آل عمران میں نفس نام ہے میرے مولا علی کا۔ سورت نساء میں اول الامر نام ہے میرے مولا علی کا۔ ارے سورت مائدہ میں نعمت اور دین نام ہے میرے مولا علی کا۔ نعرہ حیدری، الفاظ کیا ہیں جہاں میرے آ جا رہی ہے؟ میں نے کیا کہ نجاستیں 3، طبعی نجاست، عقلی نجاست، شرعی نجاست۔
تو میں نے عرض کیا کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں سمجھا سکا، آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، میرے حبیب قرآن کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت مانگتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو ان کو کہہ دو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے، تم اپنے، ہم میں نہیں، ہم اپنے بیٹے لے کر آئے، آپ اپنی نساء لے کر آئے، ہم اپنی نساء، آپ اپنا نفس لے کر آئے، ہم اپنا نفس، اور پھر ان کو پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور جو خدا کی بارگاہ میں جھوٹا اس پر خدا کی لعنت